حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے کہ احکام الہیہ کی مخالفت نہ کرے، اور صوفیہ نے یہ سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کیے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس میں محاسبہ کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، یعنی جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اس کی رگ شہوت کو مل دے گا۔ یہ مجاہدہ ہے۔ اور ترک جمعہ پر تصدق دینار کا امر ہے، یہ معاقبہ ہے۔ اس طرح نصوص میں غور کرنے سے سب کی اصل مل سکتی ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں یا اللہ تعالی کی اطاعت سے روکتی ہیں، ان خواہشات کو قابو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے انسان، اور معصیت سے اور گناہ سے بچے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں دونوں قسم کے جذبات اور دونوں قسم کی خواہشیں رکھی ہیں، گناہ کی خواہش بھی اور تقوی کی خواہش بھی۔ انسان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس کے خواہشات اور اس کے جذبات ان دونوں چیزوں سے مرکب ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور کبھی نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نیک کام کر لوں، اور یہی سارا امتحان ہے بندے کا کہ وہ کون سی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور کن خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ اور جو گناہ کی خواہشیں ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہ قرار دیا ہے وہ ہیں ہی بری، ناپاک، بیماری۔ تو جس طرح آدمی بیماری کے اسباب سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح گناہ کے خواہشات سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ فرمایا ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو عقل سے سوچنے کا ہے۔ عقل سے سوچنے کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی شخص دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جس کی ساری خواہشات مکمل طور پر پوری ہوں۔ کوئی ہوا ایسا؟
بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا حکمران، صاحب اقتدار، مالدار، سرمایہ دار، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا کہ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہو وہ ہو جائے۔ یہ کام تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کے ساتھ لے جائے تو یہ جنت میں ہوگا۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ جنت والوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ یہ تو جنت میں ہوگا یہ کام۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، وہ چاہے بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، کچھ ہو، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، چہیتے، لاڈلے، پیارے، لیکن ان کی بھی ساری خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ انبیاء کرام کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوا کرتی تھی، اور اس خواہش کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گھٹن بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ لیکن فرما دیا لا تہدی من احببتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہیں ضرور ہدایت دے دیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خواہشات بھی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی نہیں ہوتی، بزرگان دین کی نہیں ہوتی، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوں۔ کچھ نہ کچھ خواہشیں تو ایسی ہوں گی کہ دل چاہ رہا ہوگا مگر پوری نہیں ہوں گی۔ اب دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ خواہشات کو مجبوراً چھوڑ دو، مجبوراً چھوڑ دو، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ بھئی کیا کروں، ہوئی نہیں پوری، مجبور ہو گیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ خواہشوں کو اپنے قابو میں لا کر جو بری خواہشیں ہیں ان بری خواہشوں کو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ماننے کے لیے، اس کے لیے چھوڑ دو۔ پہلی صورت میں خواہش تو پہلے بھی پوری نہیں ہوگی، پہلی صورت میں بھی پوری نہیں ہوگی اور دوسری صورت میں بھی نہیں ہوگی، لیکن پہلی صورت میں مجبوراً چھوڑا، کوئی ثواب نہ ملا، کوئی اجر نہ ہوا، اور دوسری صورت میں جب اللہ جل جلالہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر نفس کی خواہش کو چھوڑا تو کیا اجر ملا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اتنا بڑا انعام کہ جو خواہش کو ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنی خواہش کو چھوڑا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، قرآن کریم فرماتا۔ تو خواہش تو دونوں صورتوں میں چھوٹی، پہلی صورت میں بھی دوسری صورت میں بھی۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ دل میں بڑا سخت داعیہ پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا کہ اس آنکھ کو ناجائز استعمال کر کے کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ کی غرض سے میں دیکھوں، کسی نامحرم کو لذت کی لینے کے لیے دیکھوں، یا کوئی تصویر ہے، کوئی
شہوانی قسم کا منظر ہے اس کو دیکھنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، خواہش ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خواہش دل میں پیدا ہوئی اور اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے آنکھ کو اٹھا بھی لیا اور جو اس کے اسباب تھے وہ اختیار بھی کر لیے، لیکن اچانک ہمارا کوئی بڑا آ گیا، باپ آ گیا، استاد آ گیا، شیخ آ گیا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مجبوراً آنکھ وہاں سے ہٹا لی کہ یہ مجھے اس حالت میں دیکھا گا تو کیا گمان کرے گا۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو، آج کل تو ہر چیز اللہ بچائے فحاشی اور عریانی کی چیزیں گھر گھر پھیلی ہوئی ہیں، ٹیلی فون میں ہیں، موبائل میں ہیں، کمپیوٹر میں ہیں، اور اللہ بچائے جن گھروں میں ٹی وی کی مصیبت ہے تو ان میں ٹی وی میں بھی ہیں۔ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے موبائل کھولا، انٹرنیٹ کھولا، کچھ کھولا اور اس میں کوئی ایسا منظر دیکھنے کو دل تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، جس سے مزہ آ جائے، لذت حاصل ہو جائے۔ اس حالت میں کمپیوٹر بھی کھول لیا، وہ منظر بھی نکال لیا، سب کچھ کر لیا، اچانک باپ آ گیا، بیوی آ گئی، کوئی ایسا آ گیا کہ جس کو آپ یہ باور کرنا نہیں چاہتے کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا کرو گے اس حالت میں؟ بند کرنا پڑے گا، بند کر دیا۔ تو یہاں جو خواہش کو چھوڑا وہ کس لیے چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا؟ مجبوری کی وجہ سے۔ حسرت بھی ہوئی دل میں کہ بڑا بے وقت آ گیا یہ آدمی، اگر یہ تھوڑا دیر کر لیتا، نہ آتا تو مجھے کتنا مزہ آتا۔ حسرت بھی ہوئی، خواہش بھی چھوٹی، اور نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ملا بلکہ جو اپنی طرف سے ارادہ کیا تھا اس ارادے کی طرف قدم بھی بڑھا لیا تھا، اس قدم بڑھانے کا گناہ بھی ہو گیا اور پھر مجبوراً چھوڑ بھی دیا۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقاضا ہوا، خواہش ہوئی، دل مچلا، اور اس دل مچلنے کی خواہش کے باوجود خیال آ گیا کہ میرے اللہ نے میری جو آنکھ دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے میں مفت فائدہ اٹھا رہا ہوں دن رات۔ میں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا، کوئی محنت نہیں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اس نے ساری دنیا کو میرے لیے کھولا ہوا ہے، جائز قرار دیا ہوا ہے، اچھے اچھے مناظر دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور یہ تھوڑی سی چند چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ اس میری دی ہوئی سرکاری مشین کو اس کام کے اندر استعمال نہ کرنا۔ تو بڑی غیرت کی بات ہے کہ اس منعم حقیقی کی دی ہوئی اس نعمت کو میں اس کی معصیت میں استعمال کروں، اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا ہوگا۔ اس خیال سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو خواہش پہلے بھی پوری نہیں ہوئی اور دوسری صورت میں بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن پہلی صورت میں باوجود ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی پھر بھی نہ ثواب ملا، نہ اجر ملا، بلکہ الٹا گناہ ہوا۔ اور دوسری صورت میں جو اپنے آپ کو قابو کر لیا، اللہ کی خاطر کر لیا، تو یہ بشارت مل گئی کہ ما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ یہ بشارت مل گئی، اتنی بڑا عظیم وعدہ پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہو گیا کہ تو جنتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ کی خاطر اس طرح اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلاوت، ایمان کی حلاوت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ۔ تو بھائی خواہشیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی،
ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. یا مجبوراً چھوڑو گے یا اللہ کی خاطر چھوڑو گے. تو یہ جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو آدمی یہ تصور کر لے کہ میری ہر خواہش تو پوری ہونے والی نہیں ہے، میں اس خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کسی آدمی کا ذکر نکل آیا، غیبت ہونے لگی، برائی بیان ہونے لگی. یہ وہ گناہ ہے کہ ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں اس سے، غیبت کا گناہ، جس کو حدیث میں الغیبت اشد من الزنا فرمایا گیا، زنا سے بھی بدتر. غیبت ہونے لگی. اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی جس کی برائی بیان ہو رہی ہے میں بھی اس کے اوپر کوئی حصہ لوں اور اس کی برائی بیان کر کے اپنے نفس کی خواہش کو تسکین دوں، اس کی برائی کروں، غیبت کروں. اب فرض کرو کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں کی غیبت کروں گا، ابھی کر ہی رہے تھے، منہ کھولا ہی تھا، وہ آدمی آ کے کھڑا ہو گیا سامنے جس کی برائی بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو کیا ہوگا؟ وہ کیونکہ مزہ تو غیبت ہی میں آتا ہے نا، اس کی پیٹھ پیچھے کرنے میں مزہ ہے، سامنے کہنا تو بڑا مشکل ہے، کسی کے منہ پہ کہہ دینا. تو وہ آدمی خود آ کے کھڑا ہو گیا. تو کیا کرو گے کہ جو برائی کی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس کو مجبوراً چھوڑنا پڑے گا، لازماً. یہ تو آئے گی یہاں پہ. تو یہ جو چھوڑا یہ مجبوری میں چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. لیکن اگر اسی وقت یہ خیال کر لو کہ قرآن کریم نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے. انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت، اتنی بری بات قرار دی ہے قرآن کریم نے، اور حدیث میں اس کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے. میرا کوئی لفظ بھی منہ سے نکل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندے کا حق اگر تم پامال کرو گے تو بندے سے معافی کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو یہ باتیں خیال کی اور ان باتوں کا خیال کر کے چھوڑی غیبت. تو اب یہاں جو چھوڑی، یہ جو خواہش کے خلاف عمل کیا، یہ اللہ کے لیے کیا. تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، یہ بشارت مل گئی. تو بھائی خواہش تو چھوڑنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی خواہش چھوٹے گی، کبھی نہ کبھی چھوٹے گی. یا مجبوراً چھوڑو گے یا اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑو گے. بس یہی سارا امتحان ہے زندگی کا. اور یہ جو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی نفس کے خواہشات کو قابو کرو قابو کرو قابو کرو، وہ اس لیے کہتے ہیں اگر کھلا چھوڑ دیا تو یہ خواہشات تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گی. ان کو قابو کرنا ہے، اسی قابو کرنے کا نام ہے پرہیز. جو حضرت فرما رہے ہیں ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے. یہی ساری تگ و دو ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے.
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس میں جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر دونوں مفعولوں کی طرف براہ راست متعدی کیا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ کو. الا نہیں ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ الا سُبُلِنَا نہیں ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس کی ترجمہ حضرت والا نے ایک جگہ اس طرح فرمایا کہ ہم ان کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستوں پر ڈال دیں گے جو مجاہدہ کرنے والا ہو. یہ شروع میں دور سے بڑا مشکل لگتا ہے بعض اوقات کہ خواہشات کو کچلا جائے، خواہشات کے خلاف کام کیا جائے، لیکن جب بندہ اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، مدد آتی ہے، اٹھا کر لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کا ایک طریقہ، یعنی اس اصلاح کا جو بنیادی جوہر ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کے خلاف اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرنا. اس کی مشق کرانے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں کام جو ہے نا وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اصلاح کا بس ارادہ تو کر لیا لیکن قدم کوئی بڑھایا نہیں، اس طرف کوئی کوشش شروع نہیں کی، تو دنیا میں کوئی کام کوشش سے اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے تو یہ اصلاح کی ارادہ تو ہے، وہ حقیقت میں ارادہ نہیں ہے، خواہش ہے بس، وہ بھی خالی خولی خواہش. ارادہ وہ ہے کہ جس میں ساتھ کچھ تھوڑی سی محنت ہو، مشقت ہو، کچھ تھوڑا آدمی قدم بڑھائے تب کہیں گے کہ ارادہ ہے. اور اگر ویسے ہی خواہش کے درجے میں ایک بس یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کسی طرح کوئی فرشتہ آ جائے آسمان سے اور وہ آ کر ہماری اصلاح کر دے، اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی وہ گمراہ نہ ہوتا. یہ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کبھی میں نیک بنوں، اچھا بنوں، لیکن وہ خواہش تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، اسباب مہیا نہ کرے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے خاندان کے ایک صاحب نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ اس کے لیے کیا بھی، اس حج کرنے کے خواہش کو پورا کرنے کی طرف کوئی عمل بھی کیا کہ حضرت کیا کروں، کیا تو کچھ بھی نہیں، اور کروں کیا، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اگر واقعی حج کی خواہش ہے، صحیح معنی میں ارادہ ہے، تو پھر کیا یہ نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک آنا اس نام سے، حج کے نام سے کسی تھیلی میں ڈال دیا کرو کہ ایک آنا روزانہ نکالا کروں گا اور یہاں تک کہ جب وہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر حج کروں گا. یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو کر سکتا ہوں. کہا کہ یہ پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش خالی خولی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن اس طرف قدم کوئی بڑھایا نہیں. جب اللہ کا بندہ کوئی بڑھاتا ہے، اور یہ اصل میں میری ایک ہمشیرہ تھی جن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا والد صاحب سے کہ جی دل چاہتا ہے، تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم نے کیا؟ وہ بیچاری آمدنی ان کی بہت محدود تھی تو اس لیے انہوں نے کہا جی پیسے ویسے تو ہے نہیں، تو بس دل ہی چاہتا ہے.
کہا یہ نہیں کر سکتے تم؟ کسی یہ تو کر سکتی. کہا کہ بھائی کرو. تو میری ہمشیرہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک تھیلی بنا لی اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ ڈالتی گئی پیسے. کم آمدنی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتی گئی. یہاں تک کہ جب انتقال ہوا، اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، میری سب سے بڑی بہن تھی. جب انتقال ہوا تو ان کے سامان میں دیکھا تو ایک تھیلی نظر آئی، اس پہ لکھا ہوا حج کے پیسے، اور اس میں 65 روپے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 65 روپے اس میں لکھے ہوئے تھے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت تھیلی کو دیکھ کر یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے ان سے کہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. اب یہ 65 روپے ہیں ان کے پاس. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کہا بھائی جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا اور انتقال ہو گیا، کر نہیں سکی، تو اس 65 روپے کو اسی کام کے لیے رکھا برسا کی اجازت سے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے ایک آدمی کو دیے کہ آپ اس سے ان کی طرف سے حج بدل کر لو. اس سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ خود بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو وہ جن کو وہ پیسے دیے تھے انہوں نے بھی حج کیا میری ہمشیرہ کی طرف سے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس حج میں موجود تھے. تو میدان عرفات میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہیں. جبل رحمت جو میدان عرفات کا، اس پر چڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. یہ کچھ حضرت والد صاحب پر منکشف ہوا کہ وہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہیں. تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ پیسے جمع کیے تھے، اور وہ اتنے تھے کہ مکہ مکرمہ سے حج ہو گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا. تو کرنا شروع تو کرے کوئی بندہ. اگر کرنا شروع نہ کرے، محض دل میں خواہش لیے بیٹھا ہے، اور روز میرے پاس خط آتے ہیں لوگوں کے کہ جی کیا کریں، ہوتا نہیں ہے، پریشانی بھی ظاہر کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، اور اصلاح کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر قدم بڑھانے کا حوصلہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ راستہ ہی نہیں، دنیا کے ہر کام میں یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو محض خواہش سے پورا نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے چاہو کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، کچھ بھی قدم بڑھایا نہیں، کوئی کوشش کی نہیں، تو پھر تو نہیں ہوگا. یہ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، در حقیقت اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم سب مل جل کر اپنی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ سوچیں. کوئی تقریر نہیں، کوئی وعظ نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی رسمی جلسہ نہیں. اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں. تو فکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی طرف کچھ قدم تو بڑھائیں.